ایک ایسا ملک جو دنیا کا طاقتور ترین راز چھپائے بیٹھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایسا مسلمان ملک ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیے، جس ملک کو نیچا دکھانے کے لیے عالمی طاقتیں دن رات سازشیں کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں انقلاب نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایران کی تاریخ، جغرافیہ یا سیاست کی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ راز بھی کھولیں گے جو میڈیا ہم سے چھپاتا ہے، وہ کہانیاں بھی سنائیں گے جو ایران کو نہایت خطرناک لیکن عظیم بھی بناتی ہیں۔ ایران آج دنیا کا سب سے زیادہ زیر بحث ملک ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا اور نشانہ بنی ایران کی سب سے اہم جوہری تنصیبات۔ اس کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک نیا باب ہے عالمی سیاست میں، جسے رجیم چینج کا آغاز بھی کہا جا رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایران کے کئی جوہری سائنسدان شہید ہو چکے ہیں، اور حالات بتاتے ہیں کہ ایران اب ایک بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے اندر ہتھیار اسمگل کیے، سازشیں کی اور انتشار پھیلایا، مگر ایران نے بھی چپ نہیں سادھی۔ جواب دیا تو ایسا کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ یہ حملے صرف دفاع نہیں تھے، بلکہ ایک واضح پیغام تھا: ایران کمزور نہیں اور خاموش نہیں رہے گا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام کب اور کیسے شروع ہوا؟ دلچسپ بات ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بھی امریکہ نے 1957 میں شروع کروایا تھا۔ ایٹمز آف پیس کے نام سے یہ منصوبہ شروع ہوا اور نیوکلیئر کارپوریشن ایگریمنٹ بھی سائن ہوا۔ انقلاب کے بعد ایران نے آزاد ایٹمی پروگرام شروع کیا اور آج وہ ایٹم بم کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ IAEA کی رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس اتنا یورینیم موجود ہے کہ وہ 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ دوستو، ایران کی آبادی 9 کروڑ 24 لاکھ ہے اور رقبہ 19 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ 90 سے 95% آبادی شیعہ مسلک کی پیروکار ہے۔ ناٹی ایران ایک مغربی بیانیہ۔ بعض مغربی میڈیا ایران کو ناٹی ایران کہہ کر پیش کرتا ہے، جہاں نوجوان دباؤ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خفیہ پارٹیوں میں جاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی آزادی مانگتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایران کا مسئلہ ہے یا مغرب کا دوہرا معیار؟ ایران میں نوجوان طبقہ ضرور مختلف سوچ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے دین، ثقافت اور شناخت پر فخر بھی کرتا ہے۔ ایران صرف ایک ملک نہیں، یہ مزاحمت کی علامت ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے امریکی غلامی ٹھکرائی، اسرائیلی دہشت کا سامنا کیا اور آج بھی اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ ایرانی عوام جانتے ہیں کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی، اور یہی سبق شاید آج دنیا کو ایران سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ وقت میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے خفیہ ادارے موساد نے رائزنگ لائن کے نام سے ایک خفیہ آپریشن لانچ کیا۔ یہ آپریشن تہران کے قریب ایرانی سرزمین پر ہی شروع ہوا، جہاں موساد نے ڈرون بیس قائم کر لی۔ سوچنے کی بات ہے کہ تہران جیسے سخت سیکیورٹی والے شہر کے قریب موساد نے کیسے اپنا اڈا قائم کر لیا۔ اس بیس سے ڈرونز نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ 200 سے زائد فائٹر جیٹس نے حملے میں حصہ لیا۔ یہ حملے صرف تہران نہیں، بلکہ تبریز، اصفہان اور نتانز جیسے اہم شہروں پر بھی کیے گئے۔ خاص طور پر اصفہان اور نتانز، جو ایران کی جوہری صلاحیت کے مرکز ہیں، ان کو بھاری نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے مطابق اس نے حملے میں 10 اہم ایرانی نیوکلیئر سائنسدان شہید کیے ہیں، اور سینئر ملٹری قیادت بھی اس حملے میں نشانہ بنی۔ اس حملے کو مشرق وسطی کی تاریخ کا بدترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ حملہ ہے جو دنیا کو ایک نئے عالمی تصادم کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، چین اور دنیا کے درجنوں ممالک نے اس حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اب تک 70 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 330 سے زیادہ زخمی۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات صرف ہمسائیگی کی حد تک نہیں، بلکہ روحانی اور مذہبی رشتہ بھی موجود ہے۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی زائرین ایران کا سفر کرتے ہیں۔ مشہد میں امام رضی اللہ علیہ رحمۃ اللہ کا مزار ہے۔
یہاں 40 سے 50 ہزار پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بھی مقیم ہیں اور ایران میں ان کا اہم کردار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی بھی موجود ہے، خاص طور پر اصفہان، ہمدان اور تہران کے اطراف میں۔ یہ یہودی کئی دہائیوں سے یہاں آباد ہیں اور اگرچہ ایران اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن ایران میں رہنے والی یہودی برادری نسبتاً پرامن ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق ایران کی فوج دنیا کی 14ویں سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایران کے پاس 5,80,000 فوجی، 300 سے زائد فائٹر جیٹس، 100 سے زیادہ ہیلی کاپٹر، 100 نیول شپس، 2,000 سے زائد بلاسٹک میزائل اور 1,000 سے زائد جنگی ڈرونز موجود ہیں۔ ایٹمی طاقت کے حوالے سے مختلف رپورٹس کے مطابق ایران نے 90% ایٹمی بم کی تیاری مکمل کر لی تھی، مگر حالیہ حملے سے کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ اب تک نہیں لگایا جا سکتا۔ ایران داخلی طور پر کئی بحرانوں سے دوچار ہے، شدید توانائی کا بحران، انٹرنیٹ کی بندش اور سب سے بڑا مسئلہ معیشت کی کمزوری۔ آج ایک امریکی ڈالر کے بدلے 42,100 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ یہ بدترین زوال ہے ایرانی کرنسی کا۔ اسی معاشی بدحالی کا فائدہ موساد نے اٹھایا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران میں کئی افراد کو خریدا گیا تاکہ اندر سے غداری کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے کو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کی ناکامی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، یعنی موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت اور تبدیلی۔ اپوزیشن رہنما زیادہ فعال ہو رہے ہیں اور عالمی طاقتیں خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ اس صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش میں ہیں۔ ایران نے صاف اعلان کیا ہے، جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ ایران نے راتوں رات اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر 150 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اس آپریشن کو صادق 3 کا نام دیا گیا۔ ان حملوں میں تل ابیب کی کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، جس میں دفتر خارجہ کی بلڈنگ بھی شامل ہے۔ رات گئے پورے شہر میں سائرن بجنے لگے، لوگ بکھر گئے، بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور شہریوں کو بنکرز میں پناہ لینے کا حکم دیا گیا۔ یہ تل ابیب کی تاریخ کی سب سے خوفناک رات تھی۔ ایران کے جوابی حملے کے بعد فلسطین، غزہ اور لبنان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور اس حملے کو مظلوم فلسطینیوں کے زخموں پر مرہم قرار دیا گیا، کیونکہ ایران کا یہ وار صرف اسرائیل نہیں بلکہ پوری ظالم طاقتوں کے خلاف تھا۔ ایران نے ایک واضح پیغام دیا ہے، ہم نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں۔ یہ ملک آج تنہا ہے، معاشی طور پر کمزور ہے، لیکن اس کے اندر ایک عزم ہے، ایک غیرت ہے اور ایک مزاحمت کی آگ ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شاید ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ایران کی یہ غیر معمولی کہانی متاثر کن لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور جرنی مارک کو سبسکرائب کریں۔